بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 147، اور اس سبق میں ہم بات کرتے ہیں کہ اصل قریب یعنی اپنے اصول میں جو قریب ہیں، باپ ہے تو اس کو یا اپنی ماں ہے اس کی نام کے ساتھ اپنے غلام کو کہنا کہ یہ میرا باپ ہے، یعنی حاذا ابی، یا یہ میری ماں ہے حاذا امی۔ تو اس طریقے سے وہ الفاظ اس نے استعمال کر دیے۔ یا اسی طریقے سے اصل بعید یعنی دادا کے بارے میں، یعنی دادا کا لفظ بول دیا اپنے غلام کو، چاہے وہ عمر میں بڑا ہو یا برابر ہو یا کچھ تھوڑا بہت چھوٹا ہو، لیکن اس کو کہتا ہے کہ حاذا جدی، یہ میرا دادا ہے۔ تو ان الفاظ سے عتق واقع ہوگی یا نہیں، ان کو دیکھیں گے، اور ساتھ ہی حاذا اخی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ حاذا اخی اگر غلام کو کہہ دیا تو اس سے آزادی کا حکم کیا ہے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے الفاظ طلاق بول کر عتق مراد لینا۔ اپنی باندی کو آزاد کرنا چاہتا ہے لیکن الفاظ جو ہے وہ طلاق کے استعمال کر رہا ہے، صریح یا کنایا، تو اس میں ائمہ کا آپس میں اختلاف ہے، شوافع کا اور احناف کا، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم اس سبق میں ذکر کرتے ہیں۔ آج کا سبق یہاں سے ہے وَلَوْ قَالَ هَذَا أَبِي أَوْ أُمِّي۔ ماقبل کے ساتھ تھوڑا سا ربط کر لیتے ہیں۔ ماقبل میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ایسے غلام کو جو اس جیسا غلام اس کا بیٹا بن نہیں سکتا، اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو کیا اس صورت کے اندر وہ بیٹا تو نہیں بن سکتا لیکن آزاد ہو جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آزاد ہو جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک اگر حقیقت متعذر بھی ہو پھر بھی مجاز کی طرح جا سکتے ہیں، جبکہ صاحبین کے نزدیک، اور اس میں امام شافعی رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہیں، کہ جب حقیقت ہی متعذر ہے تو لہٰذا مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، یہ کلام لغو ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ماقبل میں گزرا تھا، اب اسی کے ساتھ ہی اس کو جوڑ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اصل قریب یعنی اپنے اصول میں سے قریب والے اصول کے طرف منسوب کرتا ہے غلام کو اور کہتا ہے حاذا ابی، یہ میرا باپ ہے، او امی، یا یہ میری ماں ہے، اور ومثلہ لا یولد لمثلہما، اور یہ جو کہنے والا ہے یعنی مولا، اس جیسا شخص ان یعنی لا یولد لمثلہما، کہ اس غلام یا اس باندی کے کا بیٹا یا ان سے پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ عمر میں ان سے بڑا ہے، تو کس طریقے سے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے باپ ہے، یا یہ میری باندی کو کہتا ہے یہ میری ماں ہے۔ تو یہ اس جیسا یعنی جو شخص ہے کہنے والا مولا، اس جیسا لڑکا یا اس جیسا آدمی ان کا بیٹا بن نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ لِمَا بَيَّنَّا، یہ بھی اسی اختلاف پر مبنی ہوگا جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آزادی بہرحال نافذ ہو جائے گی جب حاذا ابی کہا غلام کو، یا باندی کو حاذی امی کہا، جس طریقے سے ہم نے بیان کر دیا۔ ولو قال، اور اگر بچہ ہے غلام صغیر چھوٹا، حاذا جدی، اب چھوٹے کو کہتا ہے کہ یہ میرا دادا ہے، تو حالانکہ اس کا وہ دادا بن تو نہیں سکتا، تو اس نے کہہ دیا ہے، تو کیا اس سے وہ آزادی نافذ ہو جائے گی؟ ہم اس جد کو مجازاً آزادی کے معنی میں لیں گے؟ تو فرماتے ہیں اس میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ کہ ہوا علی الخلاف، وہ بھی اسی اختلاف پر مبنی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آزاد ہو جائے گا اور مجازی معنی لے لیں گے، اور صحیحین کے نزدیک نہیں ہوگا، اور یہی اصح قول ہے اور راجح قول ہے۔ اور ایک قول اس میں یہ بھی کہ لا یعتق بالاجماع، کہ بالاجماع بالاتفاق اس صورت میں یہ چھوٹا بچہ جو غلام ہے جس کو جد کہا ہے یہ آزاد نہیں ہوگا۔ دلیل دیتے ہیں کہ لأن هذا الكلام لا موجب له في الملك الا بواسطة، کہ اس کلام کا کوئی موجب نہیں ہے، یعنی اس کلام کا کوئی حکم نہیں ہے جد کا، مملوک کے اندر یعنی غلام کے اندر اس کلام کا کوئی موجب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ موجب ظاہر یا تو بنوت سے ہوتا ہے کہ اگر کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ بھئی اس جیسا اگر بیٹا بن سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بن سکتا تو اگر بن سکتا ہے تو پھر وہ بیٹا نسب بھی ثابت ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آزاد بھی ہو جائے گا، اور اگر اس جیسا بیٹا بن نہیں سکتا تو پچھلا مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آزادی نافذ ہو جائے گی مجازاً، لیکن نسب ثابت نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ
اور اس کا کوئی موجب نہیں ہے ہاذا جدی کا ملک میں الا بواسطہ مگر واسطے کے ساتھ، اور وہ واسطہ کیا ہے؟ وہ الاب، وہ یہاں پہ اب ہے، وہی غیر ثابتۃ فی کلامہ فتعذر ان یجعل مجازا عن الموجب بخلاف الابوۃ والبنوۃ لان لهما موجبا فی الملک من غیر واسطہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلام اس نے بولا ہے ہاذا جدی، تو جد جو ہے وہ باپ کے واسطے سے ہی کسی بھی شخص کا وہ دادا بنتا ہے نا، تو بیچ میں باپ کا واسطہ ہوتا ہے، جبکہ اس نے جب کہا ہے ہاذا جدی تو اس نے بیچ میں باپ کا واسطہ ذکر نہیں کیا، ڈائریکٹ جد کہا، تو یہ اصل بعید ہے، اصول تو ہیں لیکن یہ اصول قریب نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مجازی معنی مراد لے کر آزادی نافذ کر دیں اس غلام پر جس کو اس نے جد کہا ہے۔ وہ اب کے اندر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اصل قریب ہے، کے اندر ہو سکتا ہے چونکہ وہ اصل قریب ہے، لیکن جد وہ اصل بعید ہے، اس سے ہم مجازی معنی مراد نہیں لیں گے جب تک کہ بیچ میں باپ کا وہ ذکر نہ کرے، یعنی اس طرح نہ کہے کہ ہاذا جدی یعنی ابو ابی، کہ میرے باپ کا باپ ہے، تو پھر وہ مطلب اس کا یہ ہے کہ باقی طور پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جد، ورنہ جد تو ویسے بھی کسی بوڑھے کو بھی کہا جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس سے ہم نہیں مراد لیں گے مجازی معنی آزادی کا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ کلام اس کا کوئی موجب نہیں ہے ملکیت میں مگر واسطے کے ساتھ، اور واسطہ باپ ہے، اور وہ واسطہ ذکر نہیں ہے، ثابت نہیں ہے اس کے کلام کے اندر، لہذا مشکل ہوگا کہ ان یجعل مجازا عن الموجب، کہ اس کو موجب یعنی بنوت یا موجب یعنی حریت، اس سے ہم اس کو مجازن لے لیں، بخلاف الابوۃ والبنوۃ، بخلاف ابوت اور بنوت کے، جس میں ہاذا ابی اور ہاذا ابنی جو ہم نے ماقبل میں پڑھا، کہ اس لیے کہ لأن لهما موجبا فی الملک من غیر واسطہ، کیونکہ ان کے لیے موجب یعنی حریت ان کو لازم ہے، اور کوئی بندہ اپنے ظاہر ہے کہ باپ کا مالک ہو نہیں سکتا، بیٹے کا مالک ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ بغیر کسی واسطے کے ان کے لیے موجب یعنی حریت وہ مملوک کے اندر موجود ہوتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اب اور ابن کے اندر تو ہم اس کو مجازی معنی میں مقبول کریں گے، جد کے اندر نہیں کریں گے جب تک کہ بیچ میں اب کا ذکر وہ نہ کرے۔ وَلَوْ قَالَ هَذَا أَخِي، اگر اسی طرح اس نے ہاذا اخی کہہ دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، اپنے غلام کو کہا، تو لا یعتق فی ظاہر روایہ، ظاہر روایہ کے مطابق تو یہ آزاد نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ انہ یعتق، اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا، اور دونوں روایتوں کی وجہ ہم نے ماقبل میں ذکر کر دی، اور جس میں یہ کہ آزاد نہیں ہوگا اس کا ذکر تو یہاں پہ ہو گیا کہ ہاذا جدی کے اندر، کیونکہ یہ جو کلام ہے اس کا موجب ملکیت کے اندر بغیر واسطے کے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے جد کے لیے باپ واسطہ ہے تو اخ کے لیے کہ یہ میرا بھائی ہے تو اس کے اندر بھی بیچ میں اب واسطہ ہے کہ یعنی میرے باپ کا بیٹا ہے، تو لہٰذا باپ کا ذکر بیچ میں کیا نہیں ہے، اس نے اخ کہہ دیا، تو بھائی تو کسی کو بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو لہٰذا اس سے ہم مجازی معنی یعنی حریت جو اس کا موجب ہے وہ مراد نہیں لے سکتے، لہذا آزاد نہیں ہوگا، یہ یعنی عدم عتق یعنی آزادی نافذ نہ ہونے کے کا جو قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے کا یہ جو ظاہر روایت ہے اس کی یہ دلیل بن جائے گی، اور جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے آزادی کا قول کیا گیا ہے تو اس کی دلیل وہ ماقبل میں ذکر کر دی، ماقبل اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے ذکر کیا کہ لأن البنوۃ، کہ بنوت جو ہوتی ہے وہ سبب للحریت، کہ بنوت جو ہوتی ہے غلام کے اندر کہ وہ بیٹا ہے غلام، تو اگر وہ بیٹا ہے تو پھر بیٹا ہونا یہ سبب ہے اس کی آزاد ہونے کا، کہ بیٹے کا بندہ مالک نہیں بن سکتا، تو اس لیے اخ بھی ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو اخ کہہ دیا تو اخوت یہ اس بات کی کا سبب ہے کہ یہ آزاد ہو گیا، کیونکہ اخوت بھائی کو کہتے ہیں، اور بھائی چارہ یا بھائی ہونا، سگا بھائی ہونا، اس سے وہ ظاہر کا انسان اپنے بھائی کا مالک نہیں بن سکتا۔ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ هَٰذَا ابْنِي، یہ یاد رکھیں یہ هَٰذَا ابْنِي نہیں ہے بلکہ هَٰذَا ابْنَتِي ہے، یہاں پہ ظاہر ہے کہ هَٰذَا ابْنِي کا ذکر تو ماقبل میں گزر چکا ہے تفصیل سے، یہ ہے هَٰذَا ابْنَتِي یا هَٰذِهِ ابْنَتِي، غلام کو کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، اب غلام کو کہنا کہ یہ میری بیٹی ہے تو اس سے بیٹی تو وہ ہے نہیں، وہ تو مذکر ہے، تو کیا مجازی طور پر ہم حریت مراد لے لیں اور اس کو آزاد کریں؟ تو اس میں ایک تو یہ کہ یہ اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مجازی معنی لے لیں گے اور آزادی نافذ ہو جائے گی، سبین کے نزدیک نہیں ہوگی، اور وقت قیل، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بالاجماع، بالاجماع اس سے آزادی نافذ نہیں ہوگی،
کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اشارہ کیا ہے آگے غلام کی طرف، تو مشار علیہ مذکر ہے، اور جو تسمیہ ہے جو متعین کیا ہے اپنے منہ سے وہ ہے مؤنث۔ لہذا مذکر اور مؤنث دو الگ الگ جنس سے ہیں۔ منہ سے بولتا ہے ہاذہ ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، اور آگے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے مشار علیہ وہ ہے مذکر، غلام کھڑا ہے۔ تو لہذا جب مشار علیہ اور مسمى یہ دونوں جب ان کی جنس مختلف ہو تو اس وقت مسمى متعین ہوتا ہے، مسمى مراد ہوتا ہے۔ یہ ضابطہ ہم نے ماقبل پڑھ لیا ہے ماہر کے اندر۔ لہذا فرماتے ہیں کہ لأن المشار الیہ لیس من جنس المسمى، کہ مشار الیہ جو ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ہے غلام، وہ مسمى کی جنس سے نہیں ہے جس کو وہ منہ سے متعین کر رہا ہے، منہ سے نکال رہا ہے، منہ سے نکال رہا ہے مؤنث کو، اور آگے جو ذکر ہے کھڑا ہے وہ مذکر ہے۔ تو فرماتے فتعلق الحکم بالمسمى، اس صورت میں حکم جو متعلق ہوگا وہ مسمى کے ساتھ ہوگا، اور مسمى اس نے ذکر کیا ہے بنت مؤنث، وهو معدوم، اور وہ معدوم ہے، سامنے موجود نہیں ہے، فلا یعتبر، لہذا اس کے اس قول کو کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ قول لغو ہو جائے گا اور آزادی میں نافذ نہیں ہوگی۔ وقد حققنا فی النکاح، نکاح کے اندر باب المہر کے اندر ہم نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ تَخَمَّرِي وَنَوَى بِهِ الْعِتْقَ لَمْ تَعْتِقْ۔ اب ذکر ہے کہ طلاق بول کر اعتاق مراد لینا درست ہے یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی باندی کو کہا کہ انت طالق او بائن، یعنی الفاظ کنایہ بولے یا صریح الفاظ طلاق کے بولے، او تخمری، کہ اپنے آپ کا یعنی دوپٹہ اوڑھ لے اور ستر کر، تو مجھ سے اجنبی ہو چکی ہے، ونوا بہلیت خورت سے آزادی کی نیت کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک اس میں آزادی نافذ نہیں ہوگی اور یہ باندی آزاد نہیں ہوگی۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعتق یعنی وہ آزاد ہو جائے گی اذا نوا، بشرطے کہ وہ شخص اس میں آزادی کی نیت کر لے۔ وقضا علی هذا الخلاف سائر الفاظ الصریح والکنایۃ علی ما قال مشایخهم رحمهم اللہ۔ اسی طریقے سے اسی اختلاف پر مبنی ہے تمام طلاق کے صریح اور کنایہ کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ بھی اسی اختلاف پر ہیں، جس طریقے سے شوافی کے جو مشائخ ہیں ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ جو بھی چاہے صریح لفظ بولے یا کنایہ لفظ بولے، اور شوافی کے نزدیک اگر اس میں نیت اعتاق کی کرتا ہے اپنی باندی کو بولتے وقت تو اس میں آزادی نافذ ہو جائے گی، جبکہ احناف کے نزدیک نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل، وہ فرماتے کہ انه نوا ما يحتمله لفظه لان بين الملكين موافقه اذ كل واحد منهما ملك العين، اما ملك اليمين فظاهر وكذا ملك النكاح في حكم ملك العين حتى كان التأبيد من شرطه والتأقيت مبطلا له، وعمل اللفظين في اسقاط ما هو حقه وهو الملك، ولهذا يصح التعليق فيه بالشرط، اما الاحكام فتثبت بسبب سابق وهو كونه مكلفا، ولهذا يصلح لفظة العتق والتحرير كناية عن الطلاق فكذا عكسه۔ یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل۔ وہ فرماتے ہیں کہ انه نوا ما يحتمله لفظه، کہ یہاں پر اس نے اس چیز کی نیت کی ہے جس کا اس کا لفظ احتمال بھی رکھتا ہے۔ کیسے احتمال رکھتا ہے کہ بھائی طلاق بول کر اعتاق مراد لے لیا؟ فرماتے ہیں کہ لأن بین الملکین موافقتاً، کہ دونوں ملکیتیں، ملک نکاح اور ملک یمین، دونوں کے درمیان موافقت موجود ہے۔ جب موافقت موجود ہے تو لہذا ایک کا لفظ دوسرے کے لیے مستعار لیا جا سکتا ہے، لہذا اعتاق کے لیے طلاق کو ہم مستعار لے سکتے ہیں۔ کس طرح موافقت ہے؟ اذ کل واحد منہما ملک العین، کہ دونوں میں سے ہر ایک، یعنی ملک یمین بھی اور ملک نکاح بھی، وہ عین چیز کی ملک ہیں، یعنی ایک عین چیز کی ملکیت اس میں حاصل ہوتی ہے۔ اما ملک الیمین فظاہر، جہاں تک ملک یمین ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انسان باندی کا مالک ہوتا ہے اور اس کی عین کا مالک ہوتا ہے، منافع کا بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی عین کا بھی ہوتا ہے۔ وَكَذَا مِلْكُ النِّكَاحِ فِي حُكْمِ مِلْكِ الْعَيْنِ، اور اس طریقے سے ملک نکاح بھی ملک عین ہی کے حکم میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ حتی کان التعبید من شرط ہی، نکاح کے اندر ہمیشگی یعنی ہمیشہ کے لیے، موت تک کے لیے یہ نکاح، یہ اس میں شرط ہوتا ہے کہ تعبید ہو، اور والتعقید مبطلا لہ، اور اگر اس کے اندر کوئی وقت مقرر کیا جائے کہ اس وقت تک یہ نکاح ہے تو وہ اس کو باطل کر دیتا ہے۔
جب یہ بات ہے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی گویا کہ ملک عین، یعنی اس عین چیز، وہ جو عورت ہے وہ ہمیشہ اس شخص کی ملکیت میں ہی رہے گی، اس کے پاس سے کہیں بھی نہیں جائے گی جب تک یہ زندہ ہے۔ تو یہ بھی ملک عین ہی کے حکم میں ہوا۔ تو جب دونوں ملک العین ہیں تو لہذا دونوں کے درمیان اس طریقے سے بھی موافقت ہوگی، لہذا جب موافقت موجود ہے تو پھر لہذا طلاق کے الفاظ بول کر آزادی مراد لینا، آزادی کے الفاظ بول کر طلاق مراد لینا درست ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ پر یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ دونوں کے درمیان موافقت ہے، لیکن موافقت تو نہیں ہے، طلاق اور اعتاق میں کوئی موافقت نہیں ہے، کیونکہ اعتاق کے اندر تو اعتاق کا مطلب ہوتا ہے اثبات القوہ، قوت کو ثابت کرنا، کہ انسان پہلے کسی چیز گواہی کا اہل نہیں تھا، تصرفات کا اہل نہیں تھا، اور آزادی کے بعد اس کے اندر ایک قوت آ گئی ہے، ایک جان آ گئی، اب وہ ان چیزوں کا اہل ہے۔ تو اعتاق ہو گیا اثبات القوہ، اور طلاق ہو وہ تو محض اسقاط ہے، اس کے اندر تو کیا ہوتا ہے رفع القید، عورت سے پابندی اٹھا دی، تو اس میں تو اسقاط ہوتا ہے، بہت سارے احکام کو ساقط کرنا ہوتا ہے۔ تو طلاق اسقاط کے قبیل سے ہے اور آزادی اثبات کے قبیل سے ہے، تو دونوں کے درمیان تو منافات ہے، لہذا طلاق بول کر اعتاق مراد لینا یہ درست نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب امام شافعی رحمۃ اللہ دیتے ہیں کہ وعمل اللفظین فی اسقاط ما هو حقه، فرماتے ہیں کہ دونوں لفظ یعنی طلاق اور اعتاق کے جو لفظ بولے جاتے ہیں ان دونوں کا عمل اسقاط میں ہوتا ہے، یعنی اس چیز کو ساقط کرنے میں ہوتا ہے، ہوا حقہ جو انسان کا اپنا حق ہوتا ہے، لہذا دونوں کے اندر اسقاط والا معنی بہرحال پایا جاتا ہے۔ وَهُوَ الْمِلْكُ، اور وہ کیا ہے اپنے حق کو یعنی اپنی ملکیت کو ظاہر کرنا، تو نکاح کے اندر بھی طلاق دیتے ہوئے اپنی ملکیت کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور ادھر اعتاق کے اندر بھی ملکیت کو ظاہر کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھیں دونوں کے اندر اسقاط پایا جاتا ہے۔ وَلِهَذَا يَصِحُّ التَّعْلِيقُ فِيهِ بِالشَّرْطِ، اسی وجہ سے اس کو یعنی طلاق کو بھی اور اعتاق دونوں کو شرط کے ساتھ معلق کرنا درست ہوتا ہے، اور شرط کے ساتھ جو چیز معلق ہوتی ہے وہ اسقاطات کے قبیل سے جو ہو، یعنی کسی چیز کو ساقط کیا جائے تو اس کو شرط کے ساتھ معلق کر سکتے ہیں، لیکن تملیکات کو آپ شرط کے ساتھ معلق نہیں کر سکتے۔ کسی چیز کے بارے میں آپ کہتے ہیں میں آپ کو فلاں چیز کا مالک بناؤں گا بشرط ہے کہ یہ کام اگر ہو گیا تو، یہ تو پھر جوا ہے، قمار ہے، کہ پتہ نہیں وہ اس کو مالک بناتا ہے یا نہیں بناتا۔ تو تملیکات جو ہے وہ تعلیق کو قبول نہیں کرتی، اسقاطات تعبیر کو تعلیق کو قبول کرتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ طلاق اور اعتاق کو جب شرط کے ساتھ معلق کیا جا سکتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ یہ اسقاطات کے قبیل سے ہیں، تو دونوں کے درمیان موافقت تو ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے اوپر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اسقاطات کے قبیل سے ہیں، لیکن دوسری طرف اعتاق کے اندر کچھ احکام بھی تو ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ غلام، پہلے غلام تھا تو گواہی نہیں دے سکتا تھا، گواہی کا اہل نہیں تھا، خرید و فروخت کا اہل نہیں تھا، فیصلہ کرنے کا اہل نہیں تھا، اب ان سب چیزوں کا وہ اہل ہو جائے گا، تو احکامات شرعیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، تو یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں تو دیکھیں وہ تو اثبات ہوا کہ بہت سارے احکامات ثابت ہوئے اس کے لیے، تو اسقاطات تو نہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اما الاحکام، جہاں تک بات احکام کی ہے، فَتَثْبُتُ بِسَبَبٍ سَابِقٍ، وہ تو ایک سابقہ سبب کی وجہ سے ثابت ہوئے ہیں، اس غلام کے آزاد ہونے کی فوری بعد کوئی الگ سبب اس کے لیے نہیں ہے۔ وَهُوَ كَوْنُهُ مُكَلَّفًا، کہتے ہیں وہ سابقہ سبب کیا ہے کہ اس کا مکلف ہونا، بحیثیت ایک آدمی کے وہ مکلف تھا ان سب چیزوں کا، لیکن بیچ میں غلامی آڑے آ گئی تھی، اور اس غلامی کے آڑے آنے کی وجہ سے یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اس کے اوپر پابندی تھی، تو جو ہی وہ غلامی ختم ہوگی تو اب وہ دوبارہ اس کا حل ہو گیا، لیکن سبب وہ پہلے والا ہی ہے بحیثیت ایک آدمی ہونے کے۔ وَلِهَذَا يَصْلُحُ لَفْظُ الْعِتْقِ وَالتَّحْرِيرِ، اچھا ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ یہاں پر ہم طلاق اور اعتاق، طلاق بول کر اعتاق مراد لینا ہمارے لیے درست ہے، کیونکہ دوسری طرف دیکھیں تو عتق بول کر اور تحریر کا لفظ بول کر طلاق سے کنایہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتے کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تجھے یعنی حررتو کی آزاد کر دیا، تو اس میں اگر طلاق کی نیت کرتے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو فقط عکس ہو، تو لہذا اس کے برعکس میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ عکس ہو کا مطلب کہ اسی طریقے سے طلاق بول کر عتق مراد لینا بھی درست ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے جی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل، اور جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ طلاق بول کر عتق مراد لینا درست ہے، چونکہ طلاق اور اعتاق کے درمیان مناسبت ہے، دونوں ملک یمین اور ملک نکاح دونوں ملک العین بھی ہیں، اور ساتھ ہی دونوں کے اندر اسقاط والا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ حناف فرماتے کہ انہ نوا ما لا يحتملہ لفظہ لأن الاعتاق لغة اثبات القوة،
والطلاق رفع القید وهذا لأن العبد الحق بالجمادات وبالاعتاق يحيى فيقدر ولا كذلك المنكوحة فإنها قادرة إلا أن قيد النكاح مانع وبالطلاق يرتفع المانع فتظهر القوة ولا خفاء أن الأول أقوى ولأن ملك اليمين فوق ملك النكاح فكان إسقاطه أقوى واللفظ يصلح مجازا عما هو دون حقيقته لا عما هو فوقه فلهذا امتنع في المتنازع فيه وانساغ فی عکسه۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہو نوا ما لا یحتمل لفظہ، کہ اس نے نیت کی ہے ایک ایسی چیز کی جس کا لفظ احتمال ہی نہیں رکھتا، یعنی طلاق بول کر جو آزادی اس نے مراد لی ہے تو اس نے ایک ایسی چیز کی نیت کی ہے کہ یہ طلاق کا لفظ اس کا احتمال ہی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الاعتاق لغتاً اثبات القوہ، کیونکہ اعتاق جو ہے وہ لغت میں اس کا مطلب ہوتا ہے قوت کو ثابت کرنا، اور طلاق کا مطلب ہوتا ہے رفع القید، قید کا اٹھانا۔ اب دونوں دیکھیں، دونوں معنی بھی الگ الگ ہیں۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْعَبْدَ، اچھا جی، ہاذا کا مطلب یعنی اعتق کا مطلب اثبات القوہ ہے، اس کی دلیل دیتے ہیں کہ لأن العبد الحق، الحق نہیں بلکہ الحق بالجمادات، یعنی غلام جو تھا وہ جمادات کے ساتھ لاحق کر دیا گیا تھا، کہ جس طریقے سے ایک جامد پتھر ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا۔ تو وبالاعتاق یحییٰ، اور جب وہ آزادی آئی تو آزادی کے ساتھ وہ تھوڑا سا کوئی ایک زندہ ہو گیا ہے، اور ایک اس کو ایک زندگی مل گئی، اور فیقدر، اب بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ قادر ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہ ہو گیا جی اعتاق۔ ولا کذالک المنکوحہ، اور منکوحہ تو ایسے نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر کسی قسم کا تصرف کا اس کو حق نہ ہو، فإنہا قادرۃ، وہ تو قادر ہوتی ہے، لیکن الا ان قید النکاح مانع، لیکن نکاح کی قید بہت سارے تصرفات سے اس کو منع کر رہی تھی، اور بالطلاق یرتفع المانع، اور طلاق سے وہ معنی صرف اٹھ گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ قادر تھی، قدرت اس کو تمام تصرفات کی پہلے سے تھی، لیکن طلاق کی وجہ سے وہ جو نکاح کی وجہ سے معنی تھا وہ ختم ہوا ہے، اور قدرت پہلے سے موجود تھی، اور غلام کے اندر پہلے کوئی کسی قسم کی قدرت نہیں ہوتی، اعتاق کے بعد اس کو نئے سرے سے ایک قدرت ملتی ہے۔ اب دیکھیں دونوں میں فرق ہو گیا، اور لہذا فتظہر القوہ، اور پھر یہ قوت جو ہوتی ہے نکاح کے اندر وہ ظاہر ہوتی ہے، اور ہے پہلے سے موجود لیکن پوشیدہ تھی، اور نکاح کے بعد اب ظاہر ہو گئی۔ ولا خفاء ان الاول اقوى، اور اس بات میں کوئی خفا نہیں ہے کہ اعتاق جو ہوتا ہے وہ اقوی ہوتا ہے، وہ قوی ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، اور کیونکہ اس کے اندر ملک یمین بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ملک عین بھی ہے، ملک رقبہ بھی ہے، ملک بوتا بھی ہے، جبکہ نکاح کے اندر ملک یمین نہیں ہوتی، صرف ملک موتا ہوتی ہے۔ وَلِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ فَوْقَ مِلْكِ النِّكَاحِ، یہی بات کہ ملک یمین جو ہے وہ ملک نکاح سے فوق ہے، یعنی طاقتور ہے، قوی ہے۔ کیوں کہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ ملک یمین کے اندر وہ ساتھ ساتھ ملک موتا بھی ہوتی ہے، اور ملک نکاح میں ملک موتا تو ہے لیکن ملک یمین نہیں ہے۔ فکان اسقاطہ اقوی، پس ملک یمین جو ہے اس کو ساقط کرنا بھی قوی ہوگا، اور واللفظ یصلح مجازا عما هو دون حقیقته لا عما هو فوقه۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ہو وہ مجاز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لفظ سے جو اس کی حقیقت، اس چیز سے جو اس کی حقیقت سے کم کا ہو، اس سے یعنی اس کے معنی حقیقی سے کم کا ہو، درجے کا ہو، یعنی اس سے طاقتور نہ ہو، لا عما هو فوقه، نہ کہ اس سے اوپر کا ہو۔ اور جبکہ یہاں پر جو ملک یمین ہے یہ ملک نکاح سے اوپر درجے کی ہے، لہٰذا طلاق کو ہم عاریتاً یا مستعار نہیں لے سکتے عتق کے لیے، کیونکہ طلاق جو ملک نکاح کو ختم کرے گا، اور ملک نکاح اتنا قوی نہیں ہے بنسبت ملک یمین کے، لہٰذا طلاق کے جو الفاظ ہیں نکاح کو زائل کرنے کے، تو وہ بول کر ہم اعتاق یعنی جو قوی ہے وہ مراد نہیں لے سکتے۔ فلہذا امتنع فی المتنازع فی، اسی وجہ سے یہ جو متنازع فی ہماری صورت ہے کہ باندی کو طلاق کے الفاظ کے ساتھ اس کو آزاد کر رہا ہے، اس کے اندر ممنوع ہے کہ جو طلاق ہے وہ بول کر عتق مراد لیا جائے۔ منساغ فی عکسی، لیکن اس کے برعکس میں اجازت ہے کہ بیوی ہے اس کو اعتاق کے الفاظ بول کر طلاق دے دے، کیونکہ اعتاق قوی ہے، جب قوی ہے تو لہٰذا وہ اپنے سے جو ضعیف ہے، اپنے سے کم درجے کا یعنی طلاق ہے، تو اس کے معنی میں وہ استعمال ہو سکتا ہے۔
تو یہ ہو گیا پوری بحث کا خلاصہ کہ جس میں احناف کے نزدیک باندی کو اگر طلاق بول کر اس کو آزاد کر رہا ہے تو یہ آزادی نافذ نہیں ہوگی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ہوگی۔ آخر میں ایک مسئلہ ہے کہ وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِي أَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ لَمْ يَعْتِقْ، غلام کو کہتے ہیں کہ تم آزاد کی طرح ہو، لم یعتق فرماتے ہیں اس سے وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ لأن المثل یستعمل للمشارکۃ فی بعض المعانی عرفا فوقع شک فی الحریۃ، کیونکہ یہ جو مثل کا لفظ ہے نا یہ بعض دوسرے معنی کے اندر بھی شرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے عرف میں، جیسے کہ تم حر کی طرح ہو یعنی خوبصورتی میں، حر کی طرح ہو ہوشیارگی میں، اس طریقے کے معنوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہذا شک ہو گیا حریت کے اندر کہ اس سے حریت اس کی مراد ہے یا نہیں ہے، تو جب تک نیت نہیں ہے تو اس وقت تک اس سے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ، استثناء استعمال کیا کہ تم نہیں ہو مگر صرف آزاد ہو، اس سے آزاد ہو جائے گا، کیوں؟ لأن الاستثناء من النفی، نفی سے جو استثناء ہوتا ہے وہ اثبات علی وجہ تاکید، وہ تاکید کے طور پر گویا کہ اثبات ہوتا ہے۔ لہذا پہلے یہ تھا کہ آپ کچھ بھی نہیں ہو مگر آزاد، کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر صرف اور صرف آزادی والی صفت پائی جاتی ہے۔ کما فی کلمۃ الشہادہ، جیسے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر دیکھیں کہ نفی سے استثناء ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، مطلب ہے کہ تاکید ہو رہی ہے کہ بھئی دنیا میں اگر کوئی معبود ہے بھی تو وہ صرف اور صرف ماذ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَلَوْ قَالَ رَأْسُكَ رَأْسُ حُرٍّ، کہ آپ کا جو سر ہے وہ آزاد کا سر ہے، تو یہاں پر دیکھیں تشبیہ تو نہیں دی لیکن صرف یہ کہا کہ آپ کا سر آزاد شخص کے سر کی طرح ہے، اس طرح نہیں کہا بلکہ آپ کا سر آزاد کا سر ہے، اس سے آزاد نہیں ہوگا، کیوں؟ لأنه تشبیہ بحذف حرفی، یہاں پہ تشبیہ تو دی ہے لیکن حرف حذف کیا ہے تو اس وجہ سے آزادی نافذ نہیں ہوگی۔ ولو قال، اور اگر یہ کہتا ہے کہ رأسُكَ رأس حر، آپ کا سر آزاد ہے، یہ نہیں کہا کہ رأس حرٍ بلکہ کہا کہ رأسُكَ رأس حر، کہ آپ کا سر خود آزاد ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ آزاد نافذ ہو جائے گی، کیونکہ لأنه اثبات الحریت فیہ، کیونکہ یہاں پہ سر کے اندر حریت کو ثابت کر رہا ہے، تو لہٰذا سر کے اندر ثابت کرنے سے کل جسم کی طرف وہ صلاحیت کر جائے گی۔ اذ الرأس يعبر به عن جمیع البدن، کیونکہ سر بول کر جمیع بدن مراد لیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔